یہ نہ ایمان کے منافی ہے، یہ عین فطری معاملہ ہے، اور یہ ایک بالخصوص ایک مسلمان کو اس جانب بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ بھی مال ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔ میں بتا رہا ہوں نا بار بار، یہ سب تقویٰ کے منافی نہیں ہیں، اسے دنیا پرست نہ کہا جائے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ ایک شخص، ایک نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے، جذباتی باتیں الگ ہیں، جذباتی باتیں الگ ہیں۔ میں کچھ ہی کر لوں گا، 2 کھجور ہی صحیح کھلا لوں گا ولیمے میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ پیسہ چاہیے، اپنی بیوی کو سنبھالنے کے لیے اسے ایک چھت فراہم کرنا چاہیے، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہیے، اس کے لیے مہر دینا چاہیے، ولیمہ کرنا چاہیے مختصر ہی صحیح، اور پھر ایک بیوی کو رکھنے کے لیے مستقبل میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی ضروریات کو کیسے پوری کرے۔ یہ پیسے اچانک کہاں سے آئے گا؟ قرض لے کے کرے گا یا مسجد میں چندہ کرے گا؟ کمائے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، کچھ پیسہ جمع کر کے رکھے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، کتاب البیوع باب ما قیل فی الصواغ، حدیث نمبر ہے 2080/9، یعنی 2089، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انہوں نے کچھ کر کے، محنت کر کے مال جمع کر کے رکھتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کے لیے۔ روزانہ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ مدینہ جانے کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روزانہ تجارت کرتے تھے۔ اذخر ایک طرح کا درخت تھا، یہ حدیث جو میں نے آپ کو حدیث نمبر سنائی ہے نا، اور کتاب بھی بتلایا میں نے آپ کو، کتاب البیوع، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس 2 اونٹ تھے، ان اونٹوں پر وہ اذخر طرح ایک نام کا درخت تھا، یہاں یہ ہوتا نا پروجیکٹر وغیرہ، اس میں آپ کو دکھاتا اذخر درخت کیسے ہوتا ہے، تاکہ آپ دیکھیں۔ وہ حدیث میں بہت لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے آگ سلگائی جاتی ہے اور اس سے بہت سارے فوائد ہیں۔ وہ ہوتا تو میں آپ کو دکھلاتا کہ وہ اس کے درخت کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ ان کے جو 2 اونٹ تھے، اس میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کئی جگہ پر امام بخاری نے رحمہ اللہ اس حدیث کو، اذخر نامی درخت کو اٹھا کر کے اس میں رکھتے اور پھر جا کر کے اس کو بیچتے، فروخت کرتے، پھر لکڑیاں لے کر آتے وہ، اور لکڑیاں لانے کے بعد نجار کو دیتے تاکہ اس کے ذریعے سے لکڑیوں سے مختلف چیزیں بنا سکیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابھی شراب کی حرمت کی بات نہیں آئی تھی، شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا، تو حمزہ رضی اللہ عنہ شراب پی کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی کا جو قبلہ ہے آج، قبلے کے سامنے کا جو روٹ نکلتا ہے، شارع قربان ایسا کچھ نام ہے اس کا، بنو قینوقا، وہیں رہا کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا گھر وہیں تھا، فاطمہ نے وہیں رہا کرتی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو وہاں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، وہ اس جگہ پر، صحیح بخاری کہتی صحیح۔ تو ان کے گھر کے باہر میں نے اونٹ باندھ کے رکھے تھے میرے، تو حمزہ رضی اللہ عنہ شراب پیے ہوئے تھے، ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، نشے کی حالت میں تھے۔ آپ آئے اور آ کر کے اونٹ کی جو ساخ، اس کی جو پنڈلیاں تھیں، کاٹ دی اس کو ایسے ہی، اور وہ مر گیا وہ۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت اداس تھا، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، مجھے دیکھا اور کہا کہ کیوں اداس ہیں آپ؟ کہا کہ ابھی فاطمہ سے میری شادی ہونے والی ہے، خطبہ تو ہو گیا تھا، رشتہ تو طے ہو گیا تھا، ابھی میری جو شادی ہونے والی ہے اس کے لیے کر کے میں اونٹ رکھے تھے، اور اس کے لیے جو ہے میں اسی کے ذریعے سے یعنی پیسے جمع کرتا تھا میں، اور دیکھو اسی کو کاٹ دیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول اندر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نشے کی حالت میں تھے، ایک لمبا واقعہ ہے وہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص شادی کرنا چاہتا ہے، ایک نوجوان، اس کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، وہ بھی ذخیرہ اندوزی کی ایک شکل ہے، مطلوب ہے اسلام میں، وہ ضروری ہے، اجر ملے گا اسے اس پر، اس لیے کہ وہ خوددار بننا چاہ رہا ہے، خود کفیل ہونا چاہ رہا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے، اور اپنی بیوی کو خود ہی سنبھال کے آگے لے کے جانے کے لیے جو ایک عزم کر رہا ہے، اور اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، ایسے ذخیرہ اندوزی میں اللہ کے ہاں اجر بھی ملے گا اس کو۔ دیکھو